क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है, नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हूँ कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, तो पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फ़ायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि टॉपिक ये है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रहा है गुजरात में, जिसका 10वां एडिशन है। और उसमें UAE के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्री से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाशिम नियाजी साहब। बहुत ही रैशनल बात करते हैं, सीधी सीधी आज टॉपिक पे बात करेंगे। क्या वजह है मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन, वेल। सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो पहले हमने रिकॉर्डिंग एक वीडियो टॉपिक किया था वो बहुत पसंद किया गया, हिस्ट्री के हवाले से खास तौर पे जो आपने बातें की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। आज मैं ये चाहूँगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। UAE क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़ी अच्छी सुहेब बात की। इसका जवाब मैं देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी बात की है, मतलब यूनिटी और नहीं हमें देती, यूनिटी नहीं है। देखें, सल्तनत उस्मानिया 1923 वो आखिरी साल था जब सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ख़त्म हो गई। और उससे पहले बरसग़ीर के जो मुसलमान, इवन के गांधी वगैरह भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत हद तक एग्रेसिव थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, गांधी साहब भी जेल गए और बहुत सारे लोग भी, मौलाना जो जौहर बरादरान थे वो भी गए और बेशुमार लोग गए। मुसलमानों की ताकत को तो उन्होंने 1923 में तोड़ के पूरे मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। आप देख लें, पूरी ये जो अपना अरब स्टेट्स हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि मुस्लिम उम्मा को तो उन्होंने, उनका जो इत्तेहाद था, जो इलामत थी सल्तनत, वो तो ख़त्म हो गए। उसके बाद इन तमाम स्टेट्स में किन का कब्ज़ा हो गया, किन के ज़ेरे अंडर आ गई, वो पता है, अमेरिका और दीगर। ये सुपर पावर हो उसके अंदर। अच्छा, सुपर पावर क्या करती है? बेहतरीन तरीका है डिवाइड एंड रूल। जब आप किसी की ताकत को तोड़ना चाहते हो तो क्या करते हो? इवन दो भाइयों में लड़ा दो, बरादरी में लड़ाई डाल दो, तो वो सारे बिखर जाएंगे। और वो जो उनकी यूनिटी होती है, एक होती है। अब हमारा यूनिट तो था ना, मुसलमानों का यूनिट एक था, वो तो टूट गया 1923 में, ख़त्म हो गया सेवरे मुआहदे के बाद। अब आ जाए आप इंडिविजुअल करैक्टर के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के ऊपर आ जाएं, उनके करैक्टर्स पे आ जाएं। आप और मैं अगर भाई हैं आपस में,
تو بلڈ کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیشن. بلڈ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے, جان دینے کے لیے مطلب اپنے بلڈ کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اور اس کی ہزاروں مثالیں پوری دنیا میں ملتی ہیں جہاں بھی انسان رہتے ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ اگر اچھا رہے اور بھائی بھائی کو دھوکہ دینا شروع کر دے, مثال کے طور پہ ایک دفعہ چیٹ کرے گا, 2 دفعہ چیٹ کرے گا, تیسری دفعہ کرے گا, چوتھی دفعہ کرے گا, تو 5ویں دفعہ اس بھائی نے کہنا تھینک یو ویری مچ بردر, آپ میرا بلڈ تو ہو لیکن آپ ہی مجھے مطلب ڈاج دے رہے ہو, نقصان پہنچا رہے ہو. تو وہ اس سے ریلیشن توڑ کے کسی غیر سے کر لے گا, اور غیر کے بارے میں یہ کہے گا یار یہ غیر اچھا, اپنوں سے غیر اچھا ہے, کم از کم یہ دھوکہ تو نہیں دیتا, یہ چیٹ تو نہیں کرتا, یہ فراڈ تو نہیں کرتا, الٹا بزنس دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر دبئی کی آپ بات کرتے ہیں, UAE کی بات کرتے ہیں کہ وہ گجرات میں جو ہو رہا ہے وائبرنٹ گجرات کے نام سے گجرات, اس میں جا رہا ہے اور اس میں بڑی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. کوشچن کیوں کر رہا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک ایسی قوم, اللہ معاف کرے, ایک ایسی قوم بن گئی ہے کہ یہاں جس کسی نے بھی ایکسپیرینس کیا اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کو نقصان ہی ہوا ہے. یعنی ایک ایسی گورنمنٹ یہاں شروع سے ہے جو کوئی بھی پالیسی بناتی ہے تو پالیسی ان کی اڈہاکزم کے بنیاد پہ ہوتی ہے, کنسسٹنسی نہیں ہوتی. انویسٹر کو چاہیے ہوتا ہے ایسی گارنٹی کہ اگر وہ پیسے انویسٹمنٹ کرے تو اس کا ریٹرن آئے. اب دبئی کو یا ان مسلم سٹیٹس کو کیا پرابلم ہے کہ پاکستان میں نہ کریں؟ میں نے جیسے کہ پہلے مثال دی, اگر بھائی بھائی کو چیٹ کر رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, یعنی اگر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور آگے انہیں چیٹنگ ملیں گی تو پھر میرے پاس دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس دوسرا آپشن غیر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ بزنس کرنے کے ساتھ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ پھر انڈیا کی, اب انڈیا کی اپنی پالیسیز ہیں, اور انڈیا کی میں نے بہت سارے پہلے پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ انڈیا کی پالیسیز ایڈ ہاکزم کے اوپر نہیں چلتی, وہ کنسسٹنٹلی کام کرتے ہیں. اب ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو دوسرے ملک کی جو اسٹیٹس ہیں وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. آخر اتنا بڑا وہ پیکج دے رہے ہیں تو تب وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے, ایشورنس ہے, کنفرمیشن ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ یہاں ڈوبے گی نہیں. اور گزشتہ کئی سالوں کا اگر انڈیا کا آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو وہاں دنیا جہان کی ملٹیپل کمپنیز کام کر رہی ہیں. کبھی آیا ہے آپ کے سامنے کہ ان کا یہ پھڈا پڑ گیا, ان کا یہ پھڈا پڑ گیا, یا وہ یہ کلیم کر رہی ہوں کہ انڈیا کے جو فائنینسر ہیں یا انڈیا کے جو بزنس مین انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹ کر دیا ہے, فراڈ کر دیا, دھوکہ کر دیا, اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ؟ چائنا کے حوالے سے آتا رہتا ہے کہ چائنا میں یہ فراڈ ہو گیا, چائنا نے یہ کمپنی نے یہ فراڈ. اور ایز کمپیئر ٹو اگر ان کے ممالک کی نسبت انڈیا کی نسبت پاکستان میں آ جائیں تو یہاں آپ کو ہر چوتھے دن اسکیم ملتا ہے, چوتھے دن شکایت آ جاتی ہے, چوتھے دن فراڈ آ جاتا ہے. تو اس فراڈ کا ان کے پاس کیا حل ہے؟ ونس بٹن ٹوائس شائے, ایک ہی دفعہ ہی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا, بار بار تو نہیں کھاتے. دس از دا ریزن کہ بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے اور بزنس کر کے اپنے ملک کو بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور اب ظاہر ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں, انڈیا انہیں 100% گارنٹی دے رہا ہے, گارنٹی دے بھی رہا ہے, دیتا بھی رہا ہے, اور فیسلٹیز بھی دیتا ہے. یہاں فیسلٹیز کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایک اگر کوئی باہر کا انویسٹر آ جاتا ہے تو اس کو 3600 ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے, اور 3600 کے 36 اس سے رشوت طلب کرتے ہیں, پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہاں پہ جو میں نے سنا ہے, کیونکہ میں بڑی ریسرچ رکھتا ہوں, بڑی اسٹڈی اس کے اوپر تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں, کہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں, ان میں وہ پراپر جگہ بھی دیتے ہیں, بجلی کے بل کے اندر تھوڑا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں, مطلب وہ تو اس طریقے سے انہیں یہ تو جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں بلکہ ان کی رگ تک کاٹ دیتے ہیں. تو پھر میں یہاں کام کروں گا کہ ایز کمپیئر ٹو کہ کسی اور جگہ کام کروں گا؟ تو بزنس مین کو تو جگہ چاہیے. آپ دیکھیں نا پاکستان میں گزشتہ کوئی 8-10 سالوں سے دیکھیں, ہمارے جو انویسٹر تھے, ہمارے جو بزنس مین تھے, انہوں نے اپنے بزنس یہاں سے اٹھا کے کوئی بنگلہ دیش لے گیا, کوئی انڈیا لے گیا, کوئی دوسرے انڈونیشیا لے گیا, کوئی ملائیشیا لے گیا. تو خبر یہ بھی آتی ہے افغانستان بھی جانے کا سوچ رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں مجھے وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, جنہوں نے فیسلٹیز دینی ہیں وہی میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. باہر والے تھوڑی رکاوٹ ہیں, ہم خود رکاوٹ ہیں. اب اس کا اگر سلوشن نہیں ہے تو پھر اپنا انویسٹر ہی باہر جائے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ یہ باہر جا رہے ہیں. باہر سے انویسٹمنٹ آنے کے بجائے یہاں سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. تو پھر اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ اگر جب میرے پاس آپ کو گارنٹی دینے کا کوئی جواز, کوئی ریزن نہیں ہے, تو پھر کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے اور اس بنیاد پہ کرے کہ مجھے اس کا ریٹرن آئے گا, جبکہ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہاں کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. تو ان کا دماغ خراب ہے. اچھا, ادھر
दो से तीन बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे माइंड में। एक तो ये जो इन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे फ़ायदा होगा, बिजनेस मिलेगा, श्योरिटी होगी, वहाँ पे जाके कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा। अब पाकिस्तान में क्या बताया जाता है कि जब खबर आती है यूएई या सऊदीया या कोई भी इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रही है या किसी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान के छोड़ के रिलेशन बेहतर कर रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे नैरेटिव बना दिया जाता है कि भाई वो मजहब से दूर जा रहे हैं, वो जो सा वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं दुबई वाले, इसलिए वो जो सा रिलेशन बेहतर करें। तब हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास नेगेटिव बयानियां है ही क्या। एक मज़हब का कार्ड ही तो है जो हर बंदा यहाँ खेलता है। उनको इतनी समझ नहीं आती मज़हब का कार्ड क्यों खेलते हो। ग्राउंड रियलिटी है दुनिया। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें, प्रैक्टिकल पे बात करें। जब प्रैक्टिकल पे बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक मजहबी नारा लगा देते हैं। अब मज़हब अपनी जगह, वो हमारे लिए मुक़द्दम है, हर मुसलमान के लिए, चाहे मुसलमान तुर्की का हो, चाहे मुसलमान इंडिया का हो, चाहे मुसलमान मिडिल ईस्ट का हो। वी ऑल आर कमिटेड विद आवर रिलीजन। लेकिन रिलीजन ने कब मना किया है कि यार अपने मुल्क की पॉलिसी ऐसी ना बनाओ कि इन्वेस्टर भाग जाए? कब मना किया है? क्यों नहीं ऑनेस्ट होते, क्यों नहीं सिंसियर होते, और क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? उसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, तो पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इसके खिलाफ हैं, इसे दबाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? ऐसा एटम बम रख के मैंने क्या करना है कि जिस एटम बम को मैंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया था, लोगों की हिफाजत के लिए बनाया था। हिफाजत खाली जिस्मानी या सरहदी नहीं होती, ये भी एक एलिमेंट है कि मुल्क खुशहाल हो, इन्वेस्टर आए ताकि उनको पता हो कि यार एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं तो एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, तो फिर मैं क्या करूं? इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर ने भागना ही भागना है। ये जो आप बात करते हो ना, दीन अपनी जगह है, लेकिन दीन ये तो नहीं मना करता कि आप इंडिया से तजारत ना करो, आप अमेरिका से ना करो या चाइना से ना करो। दीन ने कि मना किया हुआ है कि इनसे नहीं आपने बिजनेस करना, इनसे करना है। और अगर लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज किया भी है दीन ने, वैसे तो किया नहीं लेकिन किया भी है, तो क्या वो चाइना के लिए दीन अलग है और इंडिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है? और यानी ये भी एक सवाल आता है ना। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप कॉमन सेंस नहीं यूज़ करेंगे, जज्बात से तासब और जज्बात की गुफ्तगू करेंगे तो जज्बात में फिर दूसरी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, सोए मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो रूल करने वाले लोग हैं वो अपने साथ तो सिंसियर हैं, लेकिन वो आवाम के साथ सिंसियर नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि जब हुक्मरान अपने साथ सिंसियर हो, जबकि वो वोट उसका लेके आता है जिसका जो आवाम होती है, और उनके लिए उन्होंने काम करना होता है। उनके काम करने की बजाय ये अपने काम शुरू करना, अपने एसेट। फिर मुझे बताएं, जब रोकने वाला कोई ना हो, टोकने वाला कोई ना हो, अदालतें खामोश हों, अदारे खामोश हों, तो फिर मैं क्या करूं? चेंज कैसे? अगर दूसरे नंबर पे सिंसेरिटी की बात की है, यहाँ पे जब हम बात एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज अभी गुजरात की बात हो रही है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो कितना सिंसेयर है पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। और हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, या कोई भी हो, एज कम्पेयर टू उनके, फिर ये कहा जाता है कंपैरिजन ना करो। आपको क्या लगता है? वैसे तो कंपैरिजन मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, दो मुल्क बने, एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान, तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा? अपने जो मेरे शरीकार होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनके साथ उठना बैठना यार अहबाब होता है, उन्हीं के साथ कंपैरिजन होता है ना। शरीके में अगर हूँ या अपनी बरादरी में हूँ तो बरादरी में कंपैरिजन होगा ना कि फलां का बच्चा आगे निकल गया, फलां ये कर रहा है, फलां तुम क्या कर रहे हो। और यार मैंने 5वें इलाके या 5वें मोहल्ले के बच्चों के साथ या उनके लोगों के साथ तो कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन हमेशा जो नज़दीकी होता है उनके साथ किया जाता है। और कंपैरिजन तो अभी बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखो, कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक्स आ जाती है, पावर आ जाती है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी क्या हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है, नेचुरल है ये फैक्ट।
اس کو آپ نہیں نکال سکتے. آپ جا کے لندن سے کمپیریزن نہیں کریں گے, آپ ملیشیا یا انڈونیشیا سے نہیں کریں گے. سب سے جو نزدیک ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ علاقے میں جو قریبی ہوتے ہیں, رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں, بنتا ہے. ان کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے. لہٰذا انڈیا کے ساتھ کمپیریزن ہماری مجبوری ہے. اگر وہ ترقی کر رہا ہے, اگر وہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے, جیسے یہ گجرات میں جو ہو رہا ہے, G20 ہوا اس سے پہلے, پیچھے جو UAE آ رہا ہے یا باقی دیگر ریاستیں آ رہی ہیں, تو وہ کیوں آ رہی ہیں یار؟ یہ مجھے نہیں سوچنا چاہیے, یہ حکمرانوں کو نہیں سوچنا چاہیے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ یار وہ ڈے بائی ڈے ان کی طرف سے ایسی ہمارے خبریں ایسی آ رہی ہیں جو میرے علاقے کے قریبی ہے, محلے دار ہے, یا آگے آپ یہ کہہ لیں کہ جو نزدیک کنٹری, ان سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اور جب ہم اس کا انالیسز یہاں کرتے ہیں تو ہمیں وہ 100 پہ نظر آتے دکھائی دیتے, اور ہم اپنی 10 سے بھی آگے نہیں بڑھتے. تو پھر یہ مائنس میں بھی جاتے ہیں کبھی تو پھر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں نہیں, میں تو عوام ہوں, آپ عوام ہیں. میں تو اگر کوئی مجھے اچھی پالیسی دے گی, آنیسٹ پالیسی ملے گی, آنیسٹ ڈائریکشن ملے گی, تو میں کیوں نہیں کام, مجھے اگر ہیلدی کمپٹیشن دیا جاتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کام کریں گے یار؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایک تو اس کی طرف بھی آئیں گے, پھر پاکستان سے جو لوگ تھوڑا جنہیں گلا رہتا ہے, شکوا رہتا ہے, ان کے اوپر بھی بات کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. مجھے بتائیں, آج آپ پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, آج اگر آپ سے کہا جائے کہ مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ لیکن ٹیکنالوجی میں, تو تب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ آگے, کیا آپ کہیں گے یار کریں گے, مقابلہ کریں گے ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں؟ دیکھو, ایجوکیشن کی بھی اوپن ہے, ٹیکنالوجی کی بھی اوپن ہے, IT کی بھی اوپن ہے, ساری فیلڈز اوپن ہے. یہ وہ فیلڈ نہیں ہے, یہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو انڈیا لے رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے لے رہا ہے, اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں سے مل رہی ہے. تمہیں بھی پتہ ہے جو سورسز ہیں کہاں سے آ رہی ہے, ان کو بھی پتہ ہے. چیز مارکیٹ میں اوپن پڑی ہوئی ہے, تو اس میں مقابلہ تو سلیکٹ کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر وہی چیز جو انڈیا سلیکٹ کر رہا ہے میں ہی سلیکٹ کر لوں اور میں اس پہ کام کرنا شروع کر دوں, تو مجھے کسی نے روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا؟ صحیح ہے. میں چاہتا ہوں, میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ہم انڈیا سے آگے نکلیں ایجوکیشن میں, انڈیا سے آگے نکلیں ٹیکنالوجی میں, مقابلہ کریں ان کا ہیلتھ سیکٹر میں, مقابلہ کریں ہم انفراسٹرکچر میں, مقابلہ کریں ہم اپنا جو امپورٹ ایکسپورٹ میں مقابلہ کریں. لیکن وہاں پہ مقابلہ ہمیں کرنے کی بجائے جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے جذبے سے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے 300 جنگیں کرنی ہیں, تو بھائی وہ میں اس سے اوپر ایگری نہیں کرتا. اب وہ دور گزر گیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنگیں بربادی کی علامت ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار نہیں دیکھی یا ماضی کی ہسٹری آپ نے نہیں پڑھی کہ جنگیں رزلٹ الٹیمیٹلی کیا لاتی؟ تباہی, بربادی, قتل و غارت, خون ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو دوبارہ سنبھلنے میں کئی 100 سال لگ جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. اب بھائی مجھے وہ راستہ نہیں چوز کرنا, مجھے جنگوں والا راستہ, مجھے قتل و غارت نہیں چوز کرنا, مجھے امن کا راستہ چوز کرنا ہے جس میں رہ کے انسانیت کو فروغ ملے, پاکستانیوں کو فروغ ملے, ان کی خوشحالی ہے, بیٹرمنٹ ہو, ہر بندہ آرام سے سو سکے. میں تو یہ کہتا ہوں. انڈیا, دیکھو انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی ایشوز ہوں گے, کوئی پولیٹیکل بھی ایشوز ہوں گے. یار میرا عوام کا ان ایشو سے کیا تعلق یار؟ کیوں پیس رہے ہیں؟ اسٹریٹجی تم لوگوں نے بنانی ہے, کوئی ایسی اسٹریٹجی بناؤ جس میں مجھے اور آپ کو فائدہ ہو. لیکن یہ ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جس میں ہر وقت خوف و ہراس میں عوام رہتی ہے. یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جنگ لگ جائے گی, یا انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارے ان سے ٹریڈ بند. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا انڈیا سے کمپیریزن ضرور بنتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سب سے قریبی ہے اور دونوں نے ایک ہی ساتھ آزادی حاصل کی. ہماری لینگویج ملتی ہے, ہماری ہر چیز ایک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہیلدی کمپٹیشن میں جانا ہے. اب ہیلدی کمپٹیشن میں کیسے جا سکتے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, کیسے جائیں گے؟ آپ نے تو کوئی پالیسی نہیں بنانی, میں نے تو نہیں بنانی, انہوں نے تو نہیں بنانی. تو جنہوں نے بنانی ہے اگر وہی ڈس آنیسٹ ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی ایسے بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو یا پاکستان کے اندر ایسی خوشحالی آئے یا ایسی پالیسیز لائیں, تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے کہ جو پاکستان کی عوام کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جو ان کو آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جائیں, کیا کریں؟ دعائیں بھی مل رہی ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, یہ جو بلوچ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں بدوائیں دے رہی ہیں کہ بھائی میں وہ الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا جو پاکستان کے لیے وہ یوز کر. اگر فرض کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی راہ سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ دی بھی گئی ہے, بلوچی کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کے اوپر کہاں, اور بھائی ان کو پکڑو اور ٹرائل کرو تاکہ ان کو بھی پتا ہو, عدالتوں کو بھی پتا ہو, صحافیوں کو بھی پتا ہو, عوام کو بھی پتا ہو کہ یہ ایلیگیشن ہے جس وجہ سے ان کے اوپر ٹرائل. ان کو موقع تو دو, آپ تو موقع ہی نہیں دیتے. یعنی ون سائیڈڈ آپ کاروائی کرتے ہیں, آپ کو بھی ایویڈنس ملتی ہے کہ راہ کے اوکے پکڑ کے یا مار دو یا مسنگ میں لے آؤ. کیوں بھائی یار, اگر انہوں نے جرم کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بتاؤ کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ راہ کا ایجنڈا ہے یا موساد کا ایجنڈا ہے یا یہ مختلف افغانستان کا ایجنسی کا,
تو آپ پروف کے ساتھ بات کرو, پروف کے ساتھ یقین کرو, یہ بات کریں گے تو ہمیں آپ کو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ, اوپنلی میں کہتا ہوں. آبجیکشن کب آتا ہے سہیب؟ تب آتا ہے کہ جب وہ ون سائیڈڈ آپ کارروائی کرتے ہیں. اور پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے تو اپنی طرف سے یہ سوچا کہ بھائی را کا امیج خراب کر دیں گے جی, را کے اوپر الزام نہیں, وہ امیج ہمارا خراب ہوتا ہے کیونکہ اب دور بدل گیا ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ایسی نہیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو وہ لوگ مان لیں گے. اب لوگ ہنسیں گے کہ یار یہ دیکھو ان کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, یہ الزام ادھر ادھر. یار ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن کیا ایک بیانیہ دینے سے میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں جو آج سے کچھ سال پہلے ہوتا تھا کہ ایک بیانیہ آپ کا آ گیا, اب ایک ہی ٹی وی چینل تھا اس پہ جو کہہ دیا آپ نے کہا کہ جی فلاں کے ایجنٹ ہیں یا فلاں ایجنسی, مان لیا ٹھیک ہے, تو یار اس کو پھر پروو کرو نا, ان کو کورٹ میں لے کے آؤ تاکہ پبلک کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ یس یہ ملے ہوئے ہیں, یہ فلاں کے کام. وہ ایویڈنس آپ پبلک کو کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ پبلک کو ایویڈنس نہیں دیں گے تو پھر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈاؤٹ جو آج سے 20 سال 15 سال پہلے نہیں ہوتا تھا, آپ جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ جو اس طرف آئے ہوئے ہیں, ان کو مناسب جواب دو, ان کو بتاؤ. اور وہ کب بتائیں گے؟ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے. اب ایویڈنس آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ کھل کے سامنے آتے بھی نہیں اور پردے کے پیچھے چھپتے بھی نہیں. یہی چیزیں. ایک اچھا سر, ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں, یہی وجہ ہے کہ وہ شور کر رہے ہیں تو سب دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں, جو سیمپتھی ہیں, وہ ان کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ ہیں. اب کامن مین نے تو یہی سوچنا ہے کہ یار ان کے ساتھ وہ تصویریں اٹھا کے اپنے پیاروں کی آ کے آپ کو واہ ولا کر رہے ہیں آپ سے, اور آپ ان کے بات سننے کی بجائے ظلم کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جی ان کو بھائی خدا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بندے نے 60 70 قتل کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسی بھی کیے ہیں, تو وہ ایویڈنس دو نا, پلندہ تیار کرو, چلان بناؤ, عدالتوں میں ٹرائل کرو تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ ایویڈنس ہے, تو وہ نہیں دینی. اچھا سر, لاسٹ میں مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا آج کا یہ سیشن رہا, آج کی یہ گپ شپ رہی. مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں آج 24 میں پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے, کیا ایجنڈا پاکستان کا فارن پالیسی کو لے کے, کیسے ہم نے آگے جانا ہے, انڈیا کی فارن پالیسی کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں 1 سال 2 سال میں فرق کیا؟ دیکھو یار سہیب, انڈیا کی پالیسی تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہو, کئی ہم نے پروگرامز کیے ہیں, وہ پالیسیز تو کنسسٹنٹلی چل رہی ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ان کو مل رہا ہے. رہ گیا ہماری پالیسی کا تعلق, تو مجھے بتاؤ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے کہ اٹھائے جاؤ گم کیے جاؤ, اٹھاؤ جاؤ گم کیے جاؤ, مارے جاؤ, اس وقت تو یہ پالیسی ہے, ساری توجہ تو اس وقت یہ ہے ان کی. انویسٹمنٹ کی طرف کوئی نہیں, ادھر ان کا کیا تعلق واسطہ یار, ان کا کیا تعلق واسطہ؟ اگر انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ عوام پہ بل لگا کے اکٹھا کر لیتے ہیں, اربوں روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اپنی ایڈاہوکزم کی پالیسیز کی وجہ سے یہ کام چل جاتا ہے. زیادہ دیر چلے گا؟ زیادہ دیر دیکھیں, قدرت کا ایک نظام ہے سہیب, قدرت کا, اللہ کا ایک نیچر کا ایک سسٹم ہے, ایک چیز چلتی ہے, اس نے وائنڈ اپ نہیں ہونا. یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو کرتے ہیں اسے وہ ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا, فیس بھی کرنا پڑے گا, کرما جسے کہا جائے. دیکھو کارما نے ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے, یہ لا آف نیچر ہے. چیزیں جو ایکشن ہو جاتا ہے, یہ میں نے کیا نا تو اس کی آواز ریئیکشن کے طور پہ وائس آئی. آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو موومنٹس چل رہی ہیں, بچہ جو بات کر رہا ہے وہ انڈیا کی بات تو نہیں کر رہا نا یار, وہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں, اپنی اسٹیبلشمنٹ کی. ہم تو کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کچھ ایسا کرو جس سے پاکستان میں امن, سکون, چین آئے. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ دکھ ہے. اور انشاءاللہ ون ڈے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی دے, بہتری کی امید ہمیں, بہتری کی امید, اور ایک وقت آئے گا یہ تبدیلی آ جانی ہے انشاءاللہ پاکستان میں. ڈیفینیٹلی نہ صرف بہتری کی امید رکھنی چاہیے بلکہ بہتری کے لیے اپنا جو بھی رول ہے, جس بھی فیلڈ سے ہم بلانگ کرتے ہیں, کوئی میڈیا کی فیلڈ سے ہے, کوئی سوشل میڈیا سے ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے, یا کوئی بھی کسی کی فیلڈ ہے, اس کے اندر اپنی ایمانداری ضرور دکھانی چاہیے, تبھی چینج آئے گا, تبھی بہتری آئے گی. اور سیکنڈلی ان لوگ, وہ جو کچھ لوگ ہیں جنہیں شاید یہ لگتا ہے کہ بھائی انڈیا سے کمپیریزن یا انڈیا کی جو سا تھوڑا وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے, تو انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را آج 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے, نہ تو ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے کسی کی تعریف کریں گے تو انہیں کوئی فائدہ ہوگا, اور نہ ہی اس کا ہمیں نقصان ہوگا. نقصان تب ہوگا جب ہم سیکھیں گے نہیں, جب ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ کنٹری کے جو 1947 میں ہمارے ساتھ تھا, آج وہ دنیا کی 10 بڑی پاورفل کنٹریز میں ایک ہے, 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے. دنیا کے ہر کنٹریز کے ریلیشن اس کے ساتھ بہتر ہیں, بلکہ ہر کنٹری, اسلامی کنٹریز ایون چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کیے جائیں. ہمیں کمپیریزن کرنے کی نہیں, شرم کرنے کی ضرورت ہے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن میری جہاں تک کوشش ہوگی ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے, چاہے کوئی ایجنٹ کہے یا کچھ بھی کہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ایڈوکیٹ
एडवोकेट साहब की बातें कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।